کسی ملک کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا۔ وہ لوگ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ تھوڑا سردی کا موسم تھا۔ دریا میں سے جب وہ گزرے، کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہو کر وہ چلتے رہے۔ اگلے دن تھوڑی سورج نکلا، دھوپ نکلی۔ جب وہ دھوپ نکلی تو سارے وہ ماہرین فن اپنی اپنی کرسیاں لے کر کشتی میں اوپر جا کر بیٹھ گئے اور دھوپ لینے لگے۔ جب وہ دھوپ لے رہے تھے تو اپنے اپنے ماہرین فن اپنے اپنے فن کی باتیں کرنے لگے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے اپنے فن کی وہ تعریف کر رہے تھے۔ اسی طرح وہاں پر وہ جو کشتی چلانے والا تھا، ملاح تھا، وہ ملاح بھی ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ان لوگوں کو مذاق سوجا اور ان لوگوں نے کشتی چلانے والے سے کہا، ایک نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، کیا تم انگلش جانتے ہو؟ کشتی چلانے والے سے کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں صاحب، میں نہیں جانتا کچھ بھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں تو ایم اے ہوں، میں نے ایم کام کر رکھا ہے، بی کام کر رکھا ہے، تو کچھ بھی نہیں جانتا، تیری تو زندگی بیکار ہے، تو پڑھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، تیرے پہ کچھ نہیں آتا، تیری زندگی بیکار ہے۔ اس میں سے ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ کیا تم دوائی وغیرہ کے بارے میں جانتے ہو؟ تم بیماری کے بارے میں جانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کس بیماری میں کیا دوائی دینی ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے اس بارے میں نہیں پتہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں MBBS ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ کون سی بیماری کے اندر کیا دوائی دینی ہے اور وہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ تیری تو زندگی بیکار ہے، تو کچھ نہیں جانتا، تیرے پہ دوائی دینی بھی نہیں آتی، تو بیکار آدمی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مجسٹریٹ تھا، اس نے اپنے فن کی بات کی۔ اسی طرح ایک وکیل تھا، ڈاکٹر تھا، ایک جج تھا، اور بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب اپنے اپنے فن کی بات اس ملاح سے، کشتی چلانے والے سے کہتے رہے، اور ہر ایک کا جواب، اس نے بھی ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ صاحب میں نہیں جانتا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، صاحب میں نہیں جانتا۔ ہر ایک نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تیری زندگی بیکار ہے، تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر بیٹھا رہا۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ سمندر کے اندر طوفان آنا شروع ہوا۔ اس دریا کے اندر ایک بہت بڑی موج آئی۔ جب وہ موج آ رہی تھی، اب کشتی والے نے ان سب سے کہا کہ بھائی آپ میں سے کوئی تیرنا جانتا ہے؟ وہ بڑے بڑے ماہرین فن تھے، ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو تیرنا نہیں جانتے، ہم نے کبھی یہ چیز نہیں سیکھی، ہم تیرنا نہیں جانتے۔ اب اس کشتی والے نے کہا کہ بھائی اب آ کر تم سب کی زندگی بیکار ہے، افسوس ہے تم پر کہ تم پر کچھ نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی موج آئی، لہر آئی، اور اس لہر نے آ کر کشتی کو ڈبا دیا، اور وہ جو کشتی چلانے والا تھا اس پر تیرنا آتا تھا، وہ تیر کر اپنا نکل گیا، کنارے پر گیا۔ مچھیرے تھے، کشتی چلانے والوں کی بات چیت اپنی ہوتی ہے، اس مچھیروں نے اسے پکڑا، باہر نکالا، اور ان کی مدد سے وہ اپنے گھر پر چلا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے میں سبق یہ ملتا ہے، کسی بھی انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر کسی انسان کا وقت آتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا چاہے ان پڑھ ہو، ہر کسی کا ایک وقت آتا ہے، اور اپنے وقت کا صحیح کا اس کو انتظار کرنا چاہیے۔ اس کشتی چلانے والے نے اس وقت ان لوگوں سے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، اپنی لا علمی کا اظہار کرتا رہا، اپنی احساس کمتری کا اظہار کرتا رہا۔ وہ کہتا رہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن جب اس کا وقت آیا اب وہ بولا۔ اس لیے انسان کو اپنے صحیح وقت کے بولنے کا انتظار کرنا چاہیے، جب اس کا صحیح وقت آئے تب وہ بولے۔ تو ان سب لوگ ڈوب کر مر گئے، اور وہ کشتی چلانے والا جس پر کچھ نہیں آتا تھا لیکن اس کے اندر بھی ایک فن تھا، اس پر تیرنا آتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن تیرنا آتا تھا، اپنے فن کی بدولت وہ بھی بچ گیا، اس کی زندگی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے جو نظام ہے اس کو ایک انجن کی طرح بنایا ہے۔ جیسے ایک انجن ہے، انجن کے اندر بہت سارے پرزے ہوتے ہیں، اگر اس انجن کے اندر سے ایک پرزہ بھی نکال لیا جائے تو وہ انجن کمزور پڑ جائے گا۔ سارے پرزے مضبوط ہوں گے، چاہے کوئی پرزہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن ہر ایک کی ویلیو ہوتی ہے۔ جب وہ سارے پرزے، اگر ایک بھی پرزہ نکال لیا تو سارے پرزے کیا ہوگے؟ کمزور پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ دوائی وغیرہ دیتا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں اس سے دوائی لیتے ہیں، حکیم ہے اس سے لوگ دوائی لیتے ہیں۔
اسی طریقے سے سرجن ہے، آپریشن کا کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے وکیل ہے، اور جو ہے جج ہے، اسی طریقے سے کمشنر ہے، مجسٹریٹ ہے۔ سب لوگوں کا اپنا اپنا ایک فن ہے، اور ہر آدمی اگر اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا علم دے دیتے، مثال کے طور پر اگر سب آدمی مکان بنانے والے ہوتے تو پھر لوگ جو ہے ترقی کیسے کرتے؟ سارے مکان بناتے، کسی کی طبیعت خراب ہوتی، کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا، کسی کی جو ہے کوئی پریشانی آتی، کسی کو اپنا فیصلہ کرانا ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا، تو لوگ کیسے اس کو حل کرتے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو الگ الگ فن دیے ہیں۔ ان کا اپنے فن کا انسان کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں یہ ہوں۔ یہ سوچے کہ میرے پاس کیا چیز کی کمی ہے اور میں نے کیا نہیں سیکھا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بہت اچھا بنایا ہے، اور جس حال کے اندر بھی رکھا ہے وہ اچھا ہی رکھا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر ایک مسلمان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔